ہم صرف وہ کہہ رہے ہیں جن کے ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اتنا جھوٹ ہے ان کے بیانات میں، اتنا جھوٹ ہے۔ جاؤ وہ کتابیں کھولو اور خود پڑھو، تاکہ تمہیں ہم پہ بھی اعتبار نہ رہے، کسی پہ بھی اعتبار نہ رہے، نہ ہماری بات کو آخر سمجھو۔ جھوٹ دیکھو کہاں کہاں بولتے ہیں، اور کس طرح لوگوں کو جذبات میں لا کے اور جہالت کی بنا پر لوگوں کو معتقد بناتے ہیں۔ لوگ ان سے بڑے جاہل ہیں، لوگوں نے پڑھا تھوڑا ہی ہے، محض اس لیے کہ لوگ ایک شخصیت پرستی میں مبتلا ہوتے رہے۔ ان کی ایک جلد ہم نے خطبات فقیر پڑھی، اور پھر ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آگے چلتے۔ اس ایک جلد میں اتنے جھوٹ در جھوٹ، یہ جتنے ان کے معتقد ہیں نا میرے بھائی، ٹھنڈے دل سے سنو اور مجھے کسی ایک چیز کو ثابت کر دو، ہم علی الاعلان کہیں گے کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی۔ لوگوں کو قصے سنا کے، جذبات ابھار کے، انہیں ایک غلط راہ کی طرف لے جانا، یہ مشائخ کا کام نہیں ہے، اور نہ ہمارے مشائخ کا یہ اسوہ تھا۔ خطبات فقیر ہے، پہلی جلد ہے، 142 نمبر صفحہ ہے۔ تحریر فرمایا کہ صلاح الدین ایوبی کا واقعہ یاد آ گیا۔ صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں، عیسائیوں نے پوری فوج میدان میں جھونک دی تاکہ ایک ہی حلے میں مسلمانوں کو شکست دے دیں، اور مزید برآں کمک کے طور پر ایک بحری بیڑا بھی روانہ کر دیا۔ صلاح الدین کو پتہ چلا تو اس کو پریشانی لاحق ہوئی، مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں، ساز و سامان میں کم ہیں، کفار کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں جاتا ہے، ساری رات رکوع اور سجدے میں گزارتا ہے، اللہ کے سامنے مناجات کرتا رہتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، ایک نیک اور بزرگ آدمی جاتے ہوئے نظر آئے، ان کے قریب آتا ہے، بزرگوں کو سلام کرتا ہے۔ حضرت معلوم ہوا کہ کفار کا ایک بحری بیڑا چل پڑا ہے جو مسلمانوں پر حملہ کر دے گا، اور نبٹنے کے لیے فوج نہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ وہ صاحب نظر تھے، آنکھ اٹھا کر دیکھا، صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھا، رات کی کیفیات کو بھانپ لیا، اور فرمانے لگے صلاح الدین ایوبی، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا۔ واقعی اگلے دن خبر پہنچی کہ دشمن کا بحری بیڑا ڈوب چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب رات کے آخری پہروں میں مسلمانوں کے ہاتھ اٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ دنیا کے جغرافیے کو بدل دیا کرتے تھے۔ یہ سارا قصہ ہے۔ ہم صرف ادب اور احترام سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم طالب علموں کا یہ حق بنتا ہے کہ حضرت یہ کون سا بیڑا تھا جو ڈوب گیا؟ اور بیت المقدس آپ خود فرماتے ہیں فتح ہو گیا تھا تو ہی تو آتے جاتے تھے نا، ورنہ انہیں کون آنے جانے دیتا؟ یہ بیت المقدس کی فتح کے بعد کون سی دعائیں تھیں جن کے نتیجے میں عیسائیوں کا بحری بیڑا ڈوب گیا تھا؟ بس اتنا سا سوال۔ آخر دنیا میں کسی تاریخ میں آیا ہوگا نا، کہیں پڑھا ہوگا نا؟ مسلمان بچوں کو اس بات پہ لانا کہ تمہاری دعاؤں سے بحری بیڑے ڈوب جاتے تھے، یہ بحری بیڑا کسی کی دعا سے ڈوب جائے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہوا ہے دنیا میں کہیں پیش آیا ہے؟ کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ کہانی گھڑی گئی ہے۔ کس نے گھڑی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، بات ہی سرے سے نہیں ہے۔ بیت المقدس کی فتح کو آپ فرماتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی آتے جاتے تھے۔ جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی آنے جانے لگے تو اب پیچھے رہ کیا گیا تھا جس کے لیے آپ نے بحری بیڑا ڈبونا تھا؟ یہ تو بیت المقدس کی فتح سے پہلے اگر واقعہ ہوا ہوتا اور وہ بھی لکھا ہوتا تو بھی کچھ سوچا جا سکتا تھا کہ کس مورخ نے لکھا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یہ محض جھوٹ اس لیے ہے کہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جا سکے۔
اسی جلد میں صفحہ 214 پہ دوسرا جھوٹ بھی سن لیجئے۔ تحریر فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کی لمبی رات ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی۔ قرآن میں ایسی لذت ملی، دل میں ایسی چاشنی تھی، قرآن پاک پڑھنے میں لطف آ رہا تھا، پڑھتی رہیں، رکوع اور سجود میں لطف آ رہا تھا، جی چاہتا ہی نہیں تھا کہ سجدے سے سر اٹھا لے۔ چنانچہ جب 2 رکعتیں مکمل کیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا سحری کا وقت ہونے والا ہے۔ رونے بیٹھ گئیں، کہنے لگیں یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی، میں نے 2 رکعت پڑھی اور تیری رات مکمل ہو گئی۔ چنانچہ ان عورتوں کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا۔ پہلے لفظ اور حرف سے لے کے آخر تک سب جھوٹ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کب ایسی نماز پڑھی تھی کہ 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ لیا تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اس سے بڑھ کے بخاری کے پرانے نسخے دیکھو، ہم اہل سنہ کہتے ہیں سلام اللہ علیہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا حصہ، ہم ہر طرح سے ادب احترام اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم، حضرت سیدہ تو بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے بیٹے پوتے پڑ پوتے ہم سب کا عزت ادب اور احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں یہ واقعہ نہیں پیش آیا۔ آپ عورتوں کو کیا سنانا چاہتے ہیں؟ یہ عورتیں آگے نقل کریں گی، یہ جھوٹ در جھوٹ، اس کے بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیری کرنی ہے نا، پڑھنا تھوڑا ہی ہے، یہ بنیادی طور پہ علم تھوڑا ہی حاصل کیا ہے۔ جھوٹی روایات ہیں، لوگوں کو سناتے رہو، لوگ بے وقوف بنتے رہے۔ یہ پروٹیسٹنٹ جو اٹھے تھے اور خود وہابیت ہمارے یہاں جو ہے، اس میں ایک ذرا سا حصہ اس زمانے کے جو ان کے مقابل تھے، جو اپنے آپ کو اہل سنہ کہتے تھے، ان کے جھوٹ بھی تھے۔ انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، ایسے نہیں ہوا۔ اپنے گھر کی بھی خبر لے لیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اتنا جھوٹ پھیلایا ہوا تھا کہ آخر وہابیت کو ایندھن وہاں سے ملا۔ انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کیا بک رہے؟ اس لیے جو بھی اس روایت کو پڑھے گا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نماز ایسی ہوتی تھی، وہ ضرور بتائے گا کہ ہمارے حضرت نے بیان کیا۔ اب حضرت کے متعلق اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے، دنیا کی کسی کتاب میں تمہیں نہیں ملے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت طیبہ ہی بہت تھوڑی ہے۔ عمر کے جس حصے میں وہ انتقال فرما گئی، وہی تو زندگی کا اصل حصہ ہوتا ہے، جہاں بچیوں میں جوانی، آرزوئیں، اپنی اولاد کی ترقی، یہ سب چیزیں اور دعائیں۔ عمر شریف اتنی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اہل تشیع کی روایات میں بھی کہاں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سردیوں کی لمبی رات اور اللہ سے پھر یہ شکایت کی کہ تیری رات مکمل ہو گئی اور میں نے 2 رکعتیں پڑھیں، کیوں اب اس جھوٹ پہ پورے دین کی عمارت کو اور نماز کو رکھنا چاہتے ہیں؟ سچائی کی روایات تھوڑی ہیں۔ حضرت سید صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ، ان کی منقبت، ان کی تعریف، ان کی زندگی میں اور تھوڑی کام ہے جو سیکھنے کے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے جھوٹ سے ثابت کرنا پڑے کہ وہ اتنی زیادہ اللہ کی عبادت گزار بندی تھی۔